کچھ لوگ مردوں کے لیے ایصال ثواب کے واسطے 10واں 40واں کرتے ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں تو ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں، انقطع عملو، اس کے عمل کاٹ دیے جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ 3 عملوں میں صدقہ جاریہ ہے، علم جو پڑھا کر گیا وہ ہے، نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یہ مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، اپنے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، اسپتال بنوایا، کنواں لگوایا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی بھی عمل جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جس کا اجر و ثواب چل رہا ہے۔ آپ نے کسی کو علم سکھایا، قرآن سکھایا، توحید سکھائی، نماز سکھائی، دین سکھایا، اس کا ثواب بھی چلتا رہے گا۔ نیک بیٹا ہے، آپ فوت ہو گئے، بیٹے کی نیک تربیت کی، قرآن کا حافظ بنایا، دین کا عالم بنایا، دیندار بنایا، اس پہ چلانے کی کوشش کی، محنت کی، اللہ نے آپ کی محنت میں برکت ڈالی، اب وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 3واں 9واں 10واں 40واں قل برسی، رسم چہلم، یہ سب مولویوں کے پیٹ کا دھندا کاروبار ہے۔ نہ مردے کو کچھ ملتا ہے، مولوی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ ایک دوست پوچھتے ہیں، مولانا صاحب قرآن کریم انسان کو جب وہ زندگی میں پڑھے گا تو فائدہ دے گا، لیکن اگر مرنے کے بعد اس کا کوئی رشتہ دار اس کو پڑھتا ہے تو اس کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا؟ ایصال ثواب کی یہ دلیل کس حد تک کارگر ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ نہیں، بس انہوں نے بیان کر دی، کچھ پختہ تو نہیں رہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، اس وقت 2 کھانا مجھے پہلا ہوتا تھا، اب کوئی دوسرا کھانا کھا کر میں نے جو کھایا اس کا اثر مولوی صاحب کو ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ سارے صاحب جو نا، یہ سارے مسلمان جو کرتے، سارے گروہ تقریباً، یہ بے اصل ہے۔ بے شک مجھ پر فتویٰ لگائیں، کوئی آدمی نیکی کر کے دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ ایک سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3واں 20واں 10واں 40واں وغیرہ یہ کرتے، اس سے کیا مراد ہے اور یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ اصل میں بزرگان دین نے نام دیے اس کے 10واں 20واں 30واں 40واں، اس کی حکمت ہے ایک بہت بڑی۔ بزرگوں کے ہر کام میں حکمت ہے، اور سنی ہر کام حکمت والا اپناتا ہے، وہابیوں کیا کوئی حکمت نہیں، اس لیے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ بعض ضعیف حدیثوں میں، حالانکہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں مقبول اور قبول ہے، بعض ضعیف حدیثوں میں یہ آیا کہ مرنے کے بعد ارواح جو روح ہوتی ہے وہ 40 دن تک اپنے گھر پہ آتی ہے، اور دروازوں پہ کھڑے ہو کے صدا لگاتی ہے، ندا کرتی ہے، 40 دن تک اس کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ جا اہل و عیال کی طرف تو چلی جا۔ وہ روح جاتی ہے اور کہتی ہے، اے ہمارے گھر والوں، تم ہمارے گھر میں رہتے ہو، ہمارا کھاتے ہو، ہمارا پہنتے ہو، ہمارا پیتے ہو، آج ہم اس عالم میں چلے گئے کہ جہاں اب ہمارے لیے ایصال ثواب کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں، جہاں عمل کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ ہم نے تمہارے لیے مکان چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، کھیتیاں چھوڑ دیا، اللہ کے واسطے ہمارے لیے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو، ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کرو۔ تو فجر سے لے کر مغرب تک یہ صدا لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کے گھر والے اس کے لیے کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے اور وہ روح خوشی خوشی لوٹتی ہے۔ تو یہ 40 دن ہوتا ہے، تو بزرگوں نے حکمت جانی کہ 10واں 20واں 40واں رکھ دیا جائے تاکہ اس بہانے ایصال ثواب مسلسل ہوتا رہے۔ اور اگر یہ نہ رکھے تو لوگوں کا حال تو یہ ہے، پھر بیٹے کی بات بتاؤں کہ آج کل کے بیٹے کیسے ہو گئے ہیں، مجھ سے اچھا تو حضرت بتائیں گے انشاءاللہ، میں بہت پسند کرتا ہوں حضرت کو، یہ ٹاپک پہ بڑا اچھا بولتے ہیں حضرت۔ آج کل بیٹے کیسے ہو گئے پتہ ہے؟ کبھی زندگی میں قرآن نہیں کھولتا ہو، فرصت ہی نہیں ہے، بیٹے کو کبھی سکھایا ہی نہیں قرآن پڑھنے، تو کیا کھولیں گا؟ صرف ایک وقت کھولتا ہے۔ کب کھولتا ہے؟ جب بڑے میاں کا مرنے کا ٹائم آتا ہے، روح جا نہیں رہی ہے تو بولتا ہے اب جا نہیں رہی، کہ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی، لاؤ سورہ یاسین، ابھی دیکھتا ہوں کیسے روح نہیں نکلتی، یعنی بڈھے کی روح نکالنے کے لیے سورہ یاسین بلواتا ہے۔ اب بیٹھا یاسین والقرآن الحکیم، اور اتنے میں روح گئی، ابا رکھ دیا سورہ یاسین، ابا ختم، بس اتنا ہی کام تھا اس کا۔ اب ابا تو مر گئے، تو اب بیٹوں کا حال یہ ہے کہ دیکھو ابا کھیت جو آپ نے چھوڑا وہ میرا، پراپرٹی میری، مکان میرا، بینک بیلنس میرا، گاڑیاں میری، ایصال ثواب مجھے کرنا آتا ہی نہیں، تو پیٹی لایا، لکھا برائے ایصال ثواب مرحوم فلاں، اور رکھ دیا کام مسجد کے بڈھو، ثواب تمہارے ذمے، کھیتیاں میرے ذمے، مال میرے ذمے، ثواب تمہارے ذمے، تم دیکھتے بیٹھے رہو۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بزرگوں نے حکمت جانی کہ اس بنیاد پر آدمی ایصال ثواب کرے۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ سن لیجیے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، کہ بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا، بہت چوریاں کی، بہت ڈاکے ڈالے، بہت گناہ کیے، جب مرنے لگا تو اس کی بیوی حاملہ تھی،
اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی، کہا کہ دیکھو میں تو مر رہا ہوں، میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی میری طرح ڈاکو اور چور بنے، جب یہ بڑا ہو جائے سمجھدار ہو جائے اس کو عالم دین بنا دینا۔ یہ کہہ کر مر گیا۔ اللہ نے اس پر عذاب مسلط کر دیا کیونکہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، بہت پاپ کیے تھے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس پر۔ اب یہ بیٹا پیدا ہوا لڑکا، جب 5 یا 6 سال کا بچہ یہ بڑا ہوا تو ماں اس کی جو ہے اپنے بچے کو لے گئی اور لے جا کر ایک استاد، قابل استاد کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ اس کو آپ ادب سکھائیے، دین سکھائیے۔ استاد نے بچے کو بٹھایا اور کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچے نے اپنی توتلی زبان میں استاد کے الفاظوں کو دہرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے باپ سے قبر سے عذاب اٹھا دو، ہٹا دو۔ فرشتوں نے کہا مولا کیا عمل کیا، اس کا تو کوئی عمل نہیں، اس کا تو دارالعمل ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم پکار رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ زمین کے اندر اس کے باپ پر میں عذاب نازل کروں، جبکہ اصالہ ثواب کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن بچے کا عمل باپ کے حق میں قبول ہو رہا ہے۔ تو اب یہ 10واں 20واں اس لیے رکھا کہ بیٹا کم سے کم 10ویں کے بہانے 10ویں تک پڑھے گا، 20ویں تک پڑھے گا، 40ویں تک پڑھے گا، اور اگر یہ نہ رکھے جائے تو پھر وہابیوں کا حل کیا ہوتا ہے، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت پر فضل کا سلسلہ رکھا ہے۔ جب کوئی شخص حالت ایمان میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو صبح قیامت تک اس کے لیے ایصال ثواب کا رستہ اور دروازہ کھلا رہتا ہے۔ میرے نبی مکرم کی حدیث ہے کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط، کوئی بھی میت، کوئی بھی شخص جسے مرنے والا جسے تم قبر میں ڈال کے آتے اس کی مثال اس ڈوبنے والے کی سی ہوتی ہے جو لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ ینتظر دعوتا تلحق من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ السلام، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا بیٹا، دوست کب میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ اذا لحقت ہو، جب کوئی زندہ مومن مردہ مومن کے لیے، بے ایمان نہیں، مرنے والا بھی مومن، دعا کرنے والا بھی بے ایمان، دونوں میں سے اگر ایک بھی بے ایمان ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں یہاں آپ دوستوں کو امن کا میسج دوں، خدا کا واسطہ جھگڑے نہ کیا کرو، فلانا 40واں نہیں کرتا، فلانا 20واں نہیں کرتا، فلانا سالانہ نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے گھر والوں کو گھر والوں کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ حدیث کی قید بتا رہی ہے کہ دعا کرنے والا بھی مومن ہونا چاہیے، جس کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ بھی مومن ہونا چاہیے۔ اب جو کسی کے لیے دعا نہیں کرتا اس کو عذر پتہ ہے نا، یہ اپنے بارے میں معلوم ہے یا مرنے والے کے بارے میں معلوم ہے، تو ویسے ہی شور ڈالا ہے بھئی، آپ ویسے ہی شور ڈالی رہتے ہو کہ بھئی تو دعا نہیں کرتا، تو 40واں نہیں کرتا۔ پلیز یہ مت رولا ڈالا کرو، جو نہیں کرتا اس کو بہتر پتا ہے، اور جن کو پتا تھا مرنے والی ماں مومنہ مری ہے انہوں نے ایصال ثواب کی محفل سجا لی ہے۔ تو میرے آقا سید کونین نے فرمایا کہ زندہ مومن جب مردہ مومن کے لیے یا مومنہ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو دوسری روایت فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَائِ أَهْلِ الدُّنْيَا، زندوں کی دعا کی برکت سے مردہ مومن کی قبر میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے، اور جب وہ نور اس کو ملتا ہے وہ سوال کرتا ہے خوش ہو کر من این لی ھذا، یہ کدھر سے ملا مجھے یہ نور؟ جواب دیا جاتا ہے بے استغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ تو مرحومہ خوش نصیب ہیں عبدالقدیر ہاشمی صاحب کی والدہ مرحومہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ آج اللہ کے گھر میں یہ ہزاروں سینکڑوں لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ نبی کا ذکر کر کے محفل میلاد منعقد کر کے دعا آخر میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں گے۔ اور ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، تو جب نبی نے سچ فرمایا تو یقیناً اس اللہ کی نیک بندیہ کے قبر اطہر کے اندر انشاءاللہ ہزاروں مسلمانوں کی دعاؤں کی برکات کا وہ نور اور وہ انوار اتریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کانا حب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ مرنے والا اتنا قبر میں خوش ہوتا ہے جتنا نہ دنیا میں کبھی خوش ہوا ہے نہ بعد میں کبھی خوش ہوتا ہے۔
ایک آفر کویسچن تھا کہ یہ جو نیاز وغیرہ بعض اوقات دی جاتی ہے فاتحہ وغیرہ مٹی کے برتنوں میں، جیسے کھیر وغیرہ پکاتے ہیں یا کنڈ کی نیاز کہلاتی ہے اور مٹی کے برتنوں میں ہوتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے ایصال ثواب کی غرض سے آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کا قصد ارادہ یہ ہے کہ وہ شخص کھانا کھائے گا، اس کو ثواب ملے گا اور اس ثواب میں سے اس مردے کو بھی فائدہ پہنچ جائے، تو یہ تو شرعاً بالکل جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت یافتہ ہے۔ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کی ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ عبادت بھی ادا ہوگی، اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا، اور لازم بات ہے کہ حج کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس کی طرف سے انہوں نے حج کیا اس تک بھی ثواب ضرور پہنچے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ تصور تو دیتی ہے کہ عمل کوئی کرے اور اس کا فائدہ کوئی اور بھی اٹھا لے۔ اسی طرح دعا ہے، یہ ایک عمل ہے، اگر میں مردوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ اس پر ان کو ثواب بھی ملے گا، مغفرت بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو یہ شریعت ہمیں خود تصور دیتی ہے کہ عمل آپ کریں اور اس کا فائدہ دوسرے تک پہنچ جائے، اس میں شرعاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ تو عام شخص کے لیے جو ہم ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس میں مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ تھا کہ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مٹی کے برتنوں میں کھیر وغیرہ پکانا، اس کی نیاز وغیرہ کرنا کیسا ہے مٹی کے برتنوں میں خاص طور پہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے تو ایک یہ تصور صحیح سمجھ لیا جائے کہ شریعت اس چیز کو منع نہیں کرتی ہے کہ زندہ آدمی کے عمل کا فائدہ مردے تک پہنچتا ہے۔ اب اگر آپ ایصال ثواب کی غرض سے کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور وہ ثواب اس تک پہنچے، یہ شریعت ہمیں تصور دے رہی ہے تو بالکل پہنچے گا۔ عام آدمی کے لیے جو کھانا وغیرہ پکا کے کھلایا جاتا ہے اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں، اور کسی بزرگ کے لیے، بزرگ شخصیت کے ایصال ثواب کی غرض سے کوئی کھانا وغیرہ کھلایا جائے تو اس کو ادباً نیاز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایصال ثواب کا تصور شرعی تصور ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود ہمیں حاصل ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ قیودات لگانا کہ جی مٹی کے برتن میں ہوگی یا مٹی کے کنڈوں میں ہوگی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کمرے میں پڑے ہیں اسی میں کھانا ہوگا، دوسری جگہ لے جانا منع ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز ہے، اسے مرد نہیں کھائیں گے۔ یہ تمام اضافے ہیں، اور اگر ان کو لازم و ضروری سمجھ کے کیا جائے تو ناجائز بھی ہے، لازم و ضروری سمجھ کر۔ اگر لازم و ضروری نہیں سمجھتے، نظریہ یہی ہے کہ چاہے کانچ کے برتنوں میں کریں، چاہے مٹی کے برتن میں رکھیں، چاہے کہیں پر بھی سب جائز ہے، لیکن چلے مٹی کے برتن کسی خاص واقعے سے نسبت کی بنا پر، کسی خاص وجہ سے یہ ایک لوگوں میں رواج جاری ہو گیا، وہ کر رہے ہیں اور دوسرے کو ناجائز نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لازم و ضروری سمجھیں کہ مٹی کے برتن میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں شاید نیاز جو ہے یا فاتحہ وغیرہ کھانا ہے یہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کھانا اللہ کے لیے کھلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہوگی۔ صرف قصد و ارادہ پیچھے یہ اگر ہو کہ کھانا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں، لیکن اس کا جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے فلاں مردے کو بھی حصہ دار بنا دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نیک عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیں۔ ہاں اسے ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایصال ثواب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فلاں کے لیے۔ تو مقصود ہوتا ہے کہ ثواب کا پہنچنے کا یا بھیجنے کا قصد و ارادہ فلاں کے لیے ہے، لیکن وہ عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے قربانی کے جانور اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم قربانی کے جانور پر جو قربانی کرنے والے ہیں بعض اوقات اس کا نام ذکر کرتے ہیں، وہ یہ بکرا کس کے لیے ہے؟ جی والد صاحب کے لیے۔ یہ بکرا کس کے لیے؟ والدہ کے لیے۔ تو یہ نام خالی ذکر کر دینا یا بکرے کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، اس سے تو حرام نہیں ہو جائے گا۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جس کی وہ ملکیت میں ہے یا جس کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں اس کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔